نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ شعراء کی آیت نمبر 52 تا آیت نمبر 59۔ گزشتہ درس میں یہ بات گزر چکی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے معجزات لے کر بطور نشانیوں کے فرعون کے پاس پہنچے اور اسے دعوت دی، دین حق کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی، اور پھر بطور دلیل کے معجزات بھی دکھائے۔ تو فرعون بجائے اس کے کہ وہ آپ کی دعوت حقہ کو قبول کر لیتا، اس نے الٹا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا، اور پھر اس نے پورے ملک مصر سے بڑے بڑے نامور اور ماہر جادوگروں کو اکٹھا کیا، اور ایک خاص موقع پر خاص دن تمام لوگوں کو جمع کر کے جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر لے آیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے، جادوگر ہزاروں کی تعداد میں سامنے کھڑے تھے، انہوں نے اپنا کرتب دکھایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی معجزہ دکھایا۔ اس موقع پر جادوگر جان گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جادو نہیں ہے، کوئی فن اور کرتب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ معجزہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ تو تمام جادوگر اسی وقت سجدے میں گر پڑے اور ایمان لے آئے۔ فرعون نے جادوگروں کو دھمکایا، انہیں خوفزدہ کیا، ڈرایا، مگر جادوگروں کو اللہ رب العزت نے ایمان لانے کے بعد ایمان پر استقامت کی دولت سے نوازا، اور وہ فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگے تو جو کر سکتا ہے کر لے، مگر اب ہم اللہ کی توحید کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ واقعہ ہوا تھا اور اس واقعے کا تذکرہ گزشتہ درس میں گزر چکا ہے۔ تو اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 سال تک اللہ کا پیغام فرعون اور فرعون کی قوم تک پہنچاتے رہے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے 2 باتیں کہی جاتی تھیں، یعنی 2 مشن دے کر اللہ رب العزت نے آپ کو بھیجا تھا۔ پہلا مشن تو یہ تھا کہ توحید کا پرچار کرنا ہے، اللہ رب العزت کی توحید کی طرف دعوت دینی ہے فرعون کو اور اس کی قوم کو، اور دوسرا یہ کہ بنی اسرائیل جو کہ سالہ سال سے فرعونیوں کے ظلم کو سہ رہے تھے، برداشت کر رہے تھے، لہٰذا ان کی آزادی کا مطالبہ، تاکہ بنی اسرائیل کو جو کہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہیں ان کو فرعون اور فرعون کی قوم سے نجات ملے، آزادی ملے، اور وہ واپس اپنے وطن اصلی جو ان کے باپ دادا کا وطن تھا یعنی فلسطین، وہاں جا کر اپنی زندگی گزاریں۔ تو ایک عرصہ دراز تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے اور نشانیاں دکھانے کے باوجود فرعون نے حق کو قبول نہیں کیا اور نہ ہی بنی اسرائیل کو آزادی دی، بلکہ بنی اسرائیل کو زیادہ ستانے لگے، اور اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ بنی اسرائیل نے مظالم سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام
کی خدمت میں درخواست پیش کی بلکہ شکایت کی۔ سورۃ اعراف میں ہے، وہ کہنے لگے قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے مدین سے واپسی سے پہلے بھی ہم تکلیف میں تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمارے مصائب اور تکلیفوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی قوم کو تسلی دی اور ارشاد فرمایا کہ تم ان پر تکلیفوں پر صبر کرو، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتے ہیں زمین کا وارث بنا دیتے ہیں، والعاقبۃ للمتقین، اور آخری کامیابی متقیوں کے حصے میں آیا کرتی ہے۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر بنی اسرائیل کا اور فرعون کا تذکرہ موجود ہے۔ سورۃ یونس میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی وہاں پر ارشاد فرمایا کہ فرعون اور اس کی قوم کے لوگ اتنا ظلم کرتے تھے بنی اسرائیل پر کہ ان کو کھلے عام نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ تم مصر میں ہی اپنے گھروں میں رہو، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اپنے گھروں میں قبلہ رخ نماز ادا کرتے رہو۔ تو فرعون اور اس کی قوم بنی اسرائیل سے سخت مشقت کا کام بھی لیتے تھے اور ان پر بے انتہا ظلم بھی کرتے تھے۔ اس دوران ایسا بھی ہوتا رہا کہ کبھی کوئی تکلیف آ جاتی، پریشانی آ جاتی فرعون پر یا اس کی قوم پر، کبھی قحط آ جاتا، تو پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں درخواست پیش کرتے اور درخواست کے ساتھ وعدہ بھی کرتے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اگر یہ تکلیف دور ہو گئی تو ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور دوسری بات آپ کی وہ بھی تسلیم کر لیں گے، یعنی بنی اسرائیل کو آزادی بھی دیں گے۔ مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کو دور کر دیتے، پریشانی ان سے دور ہو جاتی، تو پھر وہ اپنے اس کیے ہوئے عہد کو توڑ ڈالتے تھے، نہ بنی اسرائیل کو آزادی دیتے اور نہ ہی ایمان لے آتے۔ مگر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے واقعات کو بیان نہیں فرمایا ہے، جادوگروں کے ساتھ مقابلے کا ذکر ہے، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کا مصر سے نکلنا اور فرعونیوں کا ہلاک ہونا، اس واقعے کو بیان فرمایا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ اسرا رات کے سفر کو کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو بیان فرمایا تو وہاں بھی یہی لفظ آیا ہے، فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، سورۃ بنی اسرائیل میں ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات، یعنی رات کے وقت میں۔ تو یہاں پر بھی اسرا ہے، یعنی اے موسیٰ علیہ السلام اسر بعبادی، یعنی رات کے وقت سفر کرنا ہے اور میرے بندوں کو ساتھ لے کر جانا ہے بنی اسرائیل کو۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل ہر سال کھلے میدان میں چند دنوں کے لیے جمع ہوا کرتے تھے اور اپنی تقریب منایا کرتے تھے، جو کہ ان کی سالانہ تقریب ہوا کرتی تھی۔ تو اس بار بھی وہ اپنی اس تقریب یعنی جشن منانے کے لیے تیاری کرنے لگے۔ تو جب وہ دن قریب آئے جشن منانے کے، کھلے میدان میں جمع ہونے کے، تو قرآن حکیم میں دوسرے مقام پر بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اس موقع پر پہننے کے لیے فرعون کی قوم سے کچھ زیورات بھی عاریتاً مانگ لیے کہ ہمیں زیورات چاہیے، ہم جا رہے ہیں، ہماری تقریب ہے، ہمارا جشن ہوگا، واپسی پر واپس کر دیں گے۔ اور ساتھ ہی مفسرین حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو سمجھا بھی دیا تھا کہ سفر میں جا رہے ہیں تو لہٰذا اپنے ساتھ مختصر سا خوراک کا ذخیرہ بھی لے لینا، رکھ لینا۔ اور ساتھ فرماتے ہیں کہ وبائی مرض ایسا پھوٹا کہ قبطیوں کے گھروں میں، جو فرعون کی قوم تھی، وہاں پر کچھ جوانوں کی موت واقع ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ لوگ یعنی قبطی لوگ، فرعون کی جو قوم تھی، وہ اس طرف متوجہ رہے اور مصروف تھے۔ اور ادھر بنی اسرائیل کو راتوں رات نکلنے کا حکم بھی اللہ کی طرف سے مل گیا۔
تو فرعونیوں نے اس بات کا زیادہ نوٹس نہیں لیا اور نہ توجہ دی، کیونکہ بنی اسرائیل تو ہر سال اپنا جشن منانے کے لیے جایا کرتے تھے کھلے میدان میں، تو وہ تو یہی سمجھے کہ وہی جشن منانے کے لیے چند دنوں کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے وقت ان کو نکل جانے کا حکم دیا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ انکم متبعون، کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا، مگر خیال کرنا تم نے گھبرانا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی تمہیں عطا فرمائیں گے۔ تو بنی اسرائیل جب وہاں سے نکل گئے تو ان کے جانے کے 3 دن بعد فرعونیوں کو خیال آیا کہ اس مرتبہ تو سارے کے سارے بنی اسرائیلی میلے میں شرکت کے لیے چلے گئے ہیں، اور پورے مصر میں ایک بھی بنی اسرائیل کا فرد پیچھے باقی نہیں رہا، سارے چلے گئے ہیں۔ آخر سب کے جانے کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوا ہے؟ جبکہ پہلے تو جایا کرتے تھے، اکا دکا افراد رہ جاتے تھے شہر میں، اس مرتبہ تو کوئی نہیں رہا۔ تو انہیں پھر یہ شک پیدا ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پوری قوم بنی اسرائیل فرار تو نہیں ہو گئی۔ چنانچہ فرعون تک یہ بات پہنچی، اور فرعون نے فیصلہ کیا کہ اب بنی اسرائیل کے پیچھے چلنا پڑے گا اور معلوم کرنا ہوگا کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ تو فرمایا فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، پس بھیجا فرعون نے مختلف شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو، اور منصوبہ یہ بنایا گیا کہ تمام فوجی، یعنی جو فوج ہے فرعون کی وہ بھی، اور سارے سرکردہ قبطی افراد یعنی قوم فرعون والے سارے کے سارے نکلیں اور بنی اسرائیل کا تعاقب کریں۔ جس طرح ہمارے ہاں کوئی ہنگامی حالت ہوتی ہے تو پھر سرکاری ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی جاتی ہیں اور سب کے لیے احکام جاری ہو جاتے ہیں کہ اپنی ڈیوٹیوں پر حاضر ہو جائیں۔ تو گویا کہ فرعون نے بھی اس زمانے میں سب کی چھٹیاں منسوخ کر کے تمام کو ڈیوٹی پر حاضر ہونے کا حکم دیا، اور تیز رفتار گھوڑوں پر اپنے نمائندے بٹھا کر انہیں شہروں میں بھگایا کہ جلد سے جلد افراد کو اکٹھا کیا جائے۔ اس وقت مصر میں کتنے شہر تھے، کتنی آبادی تھی؟ تو مفسرین کے قول کے مطابق 1000 کے قریب شہر تھے، اور کچھ چھوٹی چھوٹی بستیاں بھی تھیں۔ ان تمام شہروں میں اور بستیوں میں فرعون نے اپنے آدمی بھیجے، اور سارا بڑا لشکر اس نے تیار کیا، اور پھر فرعون نے سب کو اپنا فیصلہ بھی سنایا کہ بنی اسرائیل کا تعاقب کرنا ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے، اور ان کو ڈھونڈ کر پکڑ کر واپس لانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، یہ بنی اسرائیل ایک چھوٹی سی جماعت ہے جسے ہم نے پکڑنا ہے، اور ہماری اتنی بڑی تعداد ہے تو ہماری اس تعداد کے سامنے ان کی کیا حیثیت ہے۔ اور پھر فرعون نے اپنے لوگوں کو مزید ابھارنے کے لیے یہ بھی کہا وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، بے شک یہ بنی اسرائیل ہمیں غصہ دلاتے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کا رات کے وقت اچانک نکل جانا فرعون کے لیے غصے کا باعث تو تھا۔ تو اس نے اپنے حواریوں کو، اپنے موالیوں کو، اپنے شہریوں کو، مصر کے باسیوں کو اس تعاقب پر آمادہ کیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور بے شک ہم سب ان سے خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی کئی مرتبہ بات ہو چکی تھی، بحث بھی ہو چکی تھی، اور ہر مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بھی اور فرعونیوں کو بھی لاجواب کیا تھا۔ فرعون جادوگروں کو مقابلے پر لایا تو وہ سارے آپ پر ایمان لا چکے تھے، تو اس لیے فرعون بنی اسرائیل قوم کو اپنے لیے اور اپنی سلطنت کے لیے خطرہ محسوس کرتا تھا، اور وہ اسے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا تختہ نہ الٹ دیا جائے۔ تو فرعون کو لشکر تیار کرتے ہوئے کئی دن گزر گئے۔ اس دوران بنی اسرائیل مسلسل چلتے رہے اور بحر کلزم کے کنارے پر پہنچ گئے۔ فرعونیوں کا لشکر جس کی تعداد 12 سے 13 لاکھ بتائی جاتی ہے، وہ بنی اسرائیل کے تعاقب میں چل پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، ہم نے نکالا ان کو باغات اور چشموں سے، کیونکہ مصر بڑا سرسبز و شاداب ملک تھا، اس میں ڈیم بنے ہوئے تھے، اس میں نہریں تھیں، دریائے نیل بہتا ہے مصر میں، اور اس کا پانی پورا سال بہتا رہتا تھا، اور اسی سے زمینیں سیراب ہوتی تھی، وہاں پر فصل لہلہاتے تھے، باغات سرسبز ہوا کرتے تھے۔
تو اس لیے اس سرزمین کو باغات اور چشموں کی سرزمین کہا گیا میں چل پڑے۔ وَقَنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، ہم نے انہیں خزانوں اور عمدہ مکانوں سے نکالا، کیونکہ وہ خوشحال لوگ تھے تو ان کے پاس یقیناً خزانے بھی ہوں گے، مال و دولت بھی ہوگا، اس لیے فرمایا کہ ہم نے ان کو ان کے خزانوں سے نکالا۔ جب ان کے پاس مال کافی تھا تو ان کے پاس ہر قسم کی آسائش بھی موجود ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے انہیں ایسی جگہوں سے نکال کر بحر کلزم کی لہروں کے سپرد کر دیا، اور پھر وہ لوٹ کر اپنے باغات اور گھروں میں واپس نہ آ سکے۔ فرمایا کذالک، ہم نے ان کو اسی طرح نکالا۔ سورۃ ہود میں فرمایا یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار، کہ آگے آگے فرعون تھا اور اس کے پیچھے پیچھے سارا لشکر اور اس کے درباری تھے۔ فرمایا قیامت والے دن بھی ایسا ہی ہوگا کہ فرعون آگے آگے چل رہا ہوگا اور اس کا لشکر اس کے پیچھے پیچھے ہوگا، اور ان سب کو لے کر وہ دوزخ میں پہنچ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی جہنم سے محفوظ فرمائیں، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائیں، اہل جنت والے اعمال نصیب فرمائیں۔ فرمایا کہ ہم نے فرعونیوں کو ان کے باغات، ان کے چشموں، ان کے خزانوں اور ان کے عمدہ ٹھکانوں سے، محلات سے ان کو نکالا۔ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنایا۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہاں سے اس آیت کے اس حصے سے کیا مراد ہے کہ فرعون کی قوم قبطی قوم وہ بحر کلزم میں غرق ہوئی، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنایا۔ تو بنی اسرائیل تو ان کے وارث نہیں بنے، کیونکہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ رب العزت نے بحر کلزم میں معجزاتی طور پر راستے بنا دیے تھے پانی کے درمیان، اور انہی راستوں سے گزرتے ہوئے انہوں نے بحر کلزم کو عبور کیا، اور اس کے بعد تو پھر وہ وادی سینا میں جا پہنچے اور وہاں سے واپس مصر تو نہیں آئے۔ اور اللہ تبارک و تعالی خود فرماتی ہیں سورۃ مائدہ میں کہ 40 سنۃ یتیہون فی الارض، 40 سال تک وہیں بھٹکتے رہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم تو یہ تھا کہ جب تم مصر سے نکل چکے ہو، تمہیں غلامی سے آزادی مل چکی ہے، فرعون کے مظالم سے تم آزاد ہو چکے ہو، اب ارض مقدس یعنی فلسطین کی سرزمین تمہارے آباء و اجداد کی سرزمین ہے، اب وہاں تم نے پہنچنا ہے، لیکن وہاں پہنچنے کے لیے تمہیں جہاد کرنا پڑے گا، کیونکہ جو لوگ وہاں پر اب قابض ہیں ان سے جہاد تم کرو گے اور فتح ہم دیں گے۔ مگر بنی اسرائیل نے چونکہ غلامی کی زندگی گزاری تھی، غلامی کے اثرات تھے ان پر، وہ کہنے لگے اے موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ اور پھر 40 سال تک یہ اسی صحرا میں سرگرداں رہے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی، حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی، پھر نئی نسل آئی اور انہوں نے حضرت یوشع علیہ السلام کی سرکردگی میں جہاد کیا، تو پھر اللہ رب العزت نے وہ مقدس سرزمین یعنی شام و فلسطین کی زمین ان کو دوبارہ عطا فرمائی۔ تو اب یہاں پر کیا مراد ہے اس سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو وارث بنایا؟ تو مفسرین اکرام میں سے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جب فرعون غرق ہو گیا اور اس کے ساتھ اس کا 12 یا 13 لاکھ کا لشکر بھی غرق ہو گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں سے کچھ افراد کو مصر بھیج دیا تھا تاکہ وہاں پر جا کر وہاں کا نظم و نسق سنبھال لیں، کیونکہ فرعونیوں کی اکثریت اور ان کے سرکردہ لوگ ختم ہو چکے ہیں اور مصر میں نظم و نسق کا خلا پیدا ہو گیا ہے۔ مگر یہ بات تو ہے لیکن اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے اور نہیں کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ احادیث میں۔ ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ فرعون کی ہلاکت کے بعد بھی مصر پر فرعون کی قوم یعنی قبطی قوم کو اقتدار حاصل رہا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب تشریف لائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مصر پر دوبارہ اقتدار حاصل انہیں ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کو، تو اس طریقے سے مصر کے یہ وارث بنے۔ اور مفسرین اکرام یہ بھی فرماتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو باغات، چشموں اور محلات اور خزانوں کا وارث مصر میں نہیں بلکہ شام اور فلسطین میں بنایا تھا، کیونکہ شام و فلسطین کی سرزمین بھی وہ ہے کہ جو بڑی زرخیز ہے، وہاں بھی دریا ہیں، نہریں ہیں، چشمے ہیں، ہر قسم کے پھل پھول ہوتے ہیں، وہاں رہنے والے بھی خوشحال زندگی گزارتے ہیں، ان کے پاس بھی خزانے ہیں اور ان کے پاس بھی عمدہ رہائش گاہیں ہیں۔ تو اس وراثت سے مراد فرماتی ہیں کہ شام و فلسطین کی وہ مقدس سرزمین ہے جو کیونکہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی، نہ کہ مصر کی سرزمین۔ بنی اسرائیل کو اپنے وقت میں، اپنے دور میں اللہ رب العزت نے بڑی فضیلت قوموں پر عطا فرمائی تھی۔ بہت سارے انبیاء، تقریباً 4000 کے قریب انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے بھیجے، اور ان میں مشہور انبیاء علیہ السلام ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام ہیں، اس طرح دوسرے انبیاء علیہ السلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر بھیجے، لیکن جب وہ قوم نافرمانی سے باز نہ آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کے آگے سر نہ جھکایا تو پھر ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ٹھہری۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اطاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔